آپ ایک بڑے درخت کے سائے میں پھلے پھولے تو کیا آپ کو بھی کس طرح کی مشکلات پیش ہیں؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو پکی پکائی کھیر مل رہی ہوتی ہے. اب کھیر کو کھانا اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا وہ بندے کے انڈیویجول کے اوپر ہوتا ہے. والد صاحب نہیں بنانا چاہ رہے تھے مجھے وکیل, میں زبردستی کر کے آیا ہوں بیچ میں. پروفیشنل وکلا کی گلے سے آگے بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہر وکیل کی بیچ میں بنتی ہے, بہت سینئر وکیلوں کی بنتی ہے. وکالت صرف کمائی کے بارے میں نہیں ہے. تو بار کونسل فیلڈ میں اسی طرح کی کمپیٹنسی پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ مجھے نہیں نظر آیا, اسی لیے الیکشن میں نے لڑا اور یہاں پہ اسی لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ٹریننگ وغیرہ میں ذاتی کیپیسٹی میں پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں. ہم نے فرض کیا بینکنگ لاز کی طرف جانا ہے, سول لاز کی طرف جانا ہے یا کرمنل لاز کی طرف جانا ہے, اور جو باقی لاز ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں, تو کیا ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ نہیں, ان کا یہ ایٹیٹیوڈ مکمل طور پہ غلط ہے. کلائنٹس کے اندر سے میں 2% یا 5% کے برابر ہوگا کام, تو کیا آپ کو 98% لوگوں سے جو مارکیٹ میں باہر موجود ہیں ان سے پیسے حاصل کرنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ السلام علیکم. آرٹ آف ایڈوکیسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ راٹھور, اور آج کے ہمارے مہمان, ان کے سینے پر تمغے تو نہیں لیکن ان کے سینے میں علم کے خزانے دفن ہیں. ویسے تو وہ شرمیلے ہیں لیکن حق پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی آواز میں گرج نہیں لیکن ان کی دلیل میں گونج پائی جاتی ہے. اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایچیسن کالج, گورنمنٹ کالج, کولمبیا یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی اور لنکن ان سے پڑھنے کے باوجود بھی وہ سول کورٹ کے کوریڈورز اور پھٹوں کو اپنی اصل درسگاہ سمجھتے ہیں. میری مراد بیرسٹر محمد احمد قیوم صاحب, ممبر پنجاب بار کونسل. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر انٹروڈکشن کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کافی تعریف کر ڈالی. ویلکم سر. سر آپ اپنی فیملی میں 3rd جنریشن ہے کہ جو وکالت کے شعبے میں آئی, تو وکالت کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ اجداد سے متاثر ہو کر یا کوئی اور وجہ تھی؟ والد صاحب کو کافی کلوزلی میں نے دیکھا تھا. ان کا مکمل طور پہ خیال تھا کہ مجھے وکالت کے اندر نہیں آنا چاہیے اور کافی سیریسلی اپوز کر رہے تھے. مگر میں اور میرا درمیانہ والا جو بھائی ہے, ہم بھی ضد کر کے پروفیشن کے اندر آئے, بیکاز آئی تھاٹ کہ یہ پروفیشن ایک اس نوعیت کا ہے, آپ کو انڈیپینڈنس بھی دیتا ہے, آپ کما بھی اچھا سکتے ہیں, خاندانی ٹریڈیشن بھی ہے, اور اب دوسرا میرے نزدیک اگر پالیٹکس اور کتابیں وغیرہ اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو سب سے امپورٹنٹ اگر کسی بندے نے دنیا کے اندر کنٹریبیوشنز وغیرہ کی ہوں عموماً وکیل ہی رہے. ان دنوں میں نے اسٹینلی وولپٹ کی جناب پاکستان کتاب پڑھی تھی قائد اعظم سے انسپائر ہو کے, مگر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں یہ چند لوگوں کی یہ پیچھے تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, لنکن, نیلسن منڈیلا, قائد اعظم, اقبال, گاندھی, سارے کے سارے وکیل تھے, اور انہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالے, لوگوں کے حقوق کے لیے لڑے. تو آؤٹ اسٹینڈنگ ان سے انسپائر ہو کے اور اپنی خاندان سے انسپائر ہو کے زبردستی پروفیشن میں آیا. سر کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا درخت کے سائے میں اگر کوئی چھوٹا پودا لگایا جائے تو اکثر وہ بڑا نہیں ہو پاتا, تو آپ ایک بڑے درخت کے سائے میں پھلے پھولے تو کیا آپ کو بھی کوئی اس طرح کی مشکلات پیش آئیں؟ یہ دیکھو درست ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو پکی پکائی کھیر مل رہی ہوتی ہے. اب کھیر کو کھانا اور اچھے طریقے سے استعمال کرنا وہ بندے کے انڈیویجول کے اوپر ہوتا ہے. بے شمار فائدے بھی ہیں, بے شمار نقصانات بھی ہیں. وکالت میں آگے جانے کے لیے آپ کا ہنگری ہونا بہت لازمی ہے, آپ کے اندر ڈرائیو ہونا بہت لازمی ہے, محنت کرنا بہت لازمی ہے. کمفرٹیبل اگر آپ ہوں تو ان کے اندر بے شمار لوگوں کو اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ بڑے درخت کے سائے کے اندر نہیں پھلتا پھولتا وغیرہ, بیکاز اس کو جو اپنی نشو و نما کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی, روشنی وغیرہ یہ سارے کا سارا. میرا معاملہ تھوڑا سا فرق تھا, وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. آئی وانٹیڈ ٹو ایکسل. والد صاحب نہیں بنانا چاہ رہے تھے مجھے وکیل, میں زبردستی کر کے آیا ہوں بیچ میں, تو اس کے اندر ہے. اور اپرچونٹیز والد صاحب کی وجہ سے مجھے بے شمار ملی, تیار کردہ دفتر موجود تھا, مقدمے ان کی وجہ سے مجھے ملتے رہے بعد میں جب وہ پروفیشن کے اندر واپس آئے, مگر محنت آپ کو اپنی خود کرنی پڑتی ہے, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے جو پروفیشنل وکلا ہیں وہ بار کی پولیٹکس کی جو حالت زار ہے اس کا ماتم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وہ گلا سے آگے نہیں بڑھتی. لیکن آپ چونکہ پروفیشنل وکیل بھی ہیں اور آپ پولیٹکس میں بھی آئے,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پروفیشنل وکلا کی گلے سے آگے بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ جی ہر وکیل کے بیچ میں بنتی ہے، بہت سینئر وکیلوں کی بنتی ہے. وکالت صرف کمائی کے بارے میں نہیں ہے. میرا ہمیشہ، اور وکالت میں میرے سے اگر آپ دیکھیں تو میرا مکمل طور پہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہے یہ کرنے کا. میں شرمیلے کا ورڈ نہیں ہے، ہاں بالکل انٹروورٹڈ میں بندہ ہوں. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، زیادہ ملنے جلنے کا نہیں ہے. سیاسی میں نے اپنے آپ کو زبردستی بیچ میں بنوایا، بیکاز میرے نزدیک جو چیزیں بار کے اندر ہونی چاہیے تھی، جس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی، وہ مجھے نظر نہیں آئی. بلکہ اس پروفیشن کو تو استعمال ہی لوگ یہ کر رہے تھے، ذریعہ بار پالیٹکس کو یا عہدوں کو بیچ رہے تھے، اور اس طریقے سے سیریس. اب میرا ہمیشہ طریقہ یہ رہا کہ اگر کوئی غلط چیز نظر آئی، اگر کوئی یہاں پہ نیچے کاغذ گرا ہوا، تو میں نوکر کو نہیں بلواؤں گا، میں خود نیچے اٹھ کے اٹھا لوں گا اور خود اپنا کروں گا، بیکاز یہ سینس آف آبلیگیشن ہونا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح نقطہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. دا سو کالڈ پروفیشنل وکیل جن کو آپ کہتے ہیں، ہمارے پروفیشن کے اندر اگر بار پالیٹکس میں ابتری آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ خود بھی ہیں پروفیشنل وکیل، بیکاز وہ اپنا حصہ نہیں ڈالتے. ان کے لیے بار میں آنا، بار کی جو براڈر ریپرزنٹیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرنا، وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس پروفیشن کو بہتر کرنا ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. کمائی کرنا اور خود ان ٹی وی کے اوپر پولیٹیکل نقطوں کے اوپر آ جانا اور اس کے اوپر اپنے کامنٹس وغیرہ دے دینا، وہ تو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. مگر جہاں پہ جا کے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھائی لکھائی کا کام کرنا پڑتا ہے، صفائی کا کام کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی گندی چیز ہے، ہمیں کیا ہے یہاں پہ وغیرہ. وہ اگر وہ کریں گے، آئی فاؤنڈ اے لاٹ آف سیٹسفیکشن ان دس. اور بہت زیادہ پذیرائی اور بہت زیادہ ینگسٹر سے خاص طور پر دوسرے لوگوں سے پیار بھی ملتا. اور خاص طور پر میں نے کم از کم یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اگر وہ خود صاف ہیں اور خود پروفیشن میں آئیں تو ان کو دبا کر پذیرائی ملتی ہے. لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. انیوژل چیز ہوتی ہے وہ، یار وہ بیچنے کے لیے نہیں آ رہا، اس کو ووٹ ضرور دینا ہے. سر بار کونسل نے بہت زیادہ سختیاں لگا دیا بھی لیگل ایجوکیشن پہ، یعنی ایج ریسٹرکشن لگا دی، لیٹ کا ٹیسٹ، اور بھی بہت سی پابندیاں لگائی. یعنی کہ صرف جو لاء کی ڈگری سے وہ جو کمپیٹنٹ لوگ فلٹر ہو کر آئیں. تو جب وہ کمپیٹنٹ لوگ فیلڈ میں آئیں گے تو ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ فیلڈ میں بھی اسی طرح کی کمپیٹنسی ہو. تو بار کونسل فیلڈ میں اسی طرح کی کمپیٹنسی پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ دو تین چیزیں آپ نے یہ فرمایا کہ بار کونسل نے بڑی سختیاں لگا دی ہیں. نہیں، وہ بار کونسل تو شاید نہیں کرنا چاہ رہی تھی، سپریم کورٹ نے سختیاں لگائی تھیں لیگل ایجوکیشن والی سائڈ کے اوپر. بار کونسل نے بھی ایڈ کی ہے LLB کرنے کی تاریخ. عمر تو میرے خیال میں بھی یہ آلریڈی چل رہی ہے، کوئی فکس تعین وغیرہ نہیں ہوئی. کالجز وغیرہ نے شاید کی ہوئی ہے، وہ ایک کریکشن کرتا جاؤں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹریننگ وغیرہ کا کوئی بار کونسل کا کوئی رجحان وغیرہ ہے؟ مجھے نہیں نظر آیا، اسی لیے الیکشن میں نے لڑا اور یہاں پہ اسی لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ٹریننگ وغیرہ میں ذاتی کیپیسٹی میں پچھلے 6 سال سے کر رہا ہوں. جو دنیا کے میں جملہ یہی کہتا ہوں ہمیشہ، افریقہ کے گھنے جنگلوں کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں کنیا میں ہوتی ہوئی، اور افغانستان میں جنگ کے دوران جو ہوتی ہوئی نظر آئی وہ پاکستان میں نہیں ہوتی. وکالت کرتے کیسے ہیں لوگوں کا یہاں پہ؟ ہمارا نہ صرف ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کا اسکل سیٹ، پڑھنا لکھنا، زبان کی گرہ کھولنا، وکیل کے طور کے اوپر ذہن استعمال کرنا، وہ تو سکھایا ہی نہیں جاتا. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے پروفیشن کے اندر آگے کہ جی اس بندے کو اب لائسنس دے دیا گیا، اب یہ سارا آٹومیٹکلی اگلے دن لوگوں کا مقدمہ کر کے یہ سرجری کر سکے گا اور یہ بندہ آرام سے بچ جائے گا اور یہ مقدمے جیت جائے گا. بیکاز جو چیزیں گاڈ گفٹڈ وغیرہ سلسلہ نہیں ہوتا، یہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں اور ٹریننگ کے ذریعے ہی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور دیٹ از وائی آئی تھنک بار کاؤنسلز اس میں فیل کر رہی ہیں بہت بری طریقے سے. لاء کالجز کو تو آپ ٹھیک کریں ہی، مگر اپنا حصہ بھی ڈالیں پروفیشن کے اندر، پروفیشن کو پروفیشن کے طور کے اوپر لیں اور اس میں پراپرلی ٹرین وغیرہ نیو انٹرنٹس کو. اور صرف نیو انٹرنٹس نہیں، باہر تو کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر بھی آپ کو ہونا چاہیے. اگر آپ وہاں پہ سولیسیٹر آئے ہیں، بیرسٹر آئے ہیں، آپ کو ہر سال آپ کو اپڈیٹ کر رہنا پڑے گا. ڈاکٹروں میں ہو سکتا تو وکیلوں کے اندر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں پہ کوئی اتنی خاص مشکل چیز وغیرہ نہیں ہے LLB کا لائسنس حاصل کرنا، بلکہ ہم آپ کے لیے اور بھی زیادہ آسان سے آسان تر کرے جا رہے ہیں. اور آپ کے گھر کے اندر آپ کی فائلیں اٹھا کے آپ سے چونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں، نظر آیا ہے کہ ممبران وغیرہ بآسانی آپ کو بنا دیتے ہیں وکیل. ٹرین اس کے بعد بالکل بھی نہیں کرتے، ووٹ آپ دے دیں تو اس کے بعد پھر کوئی آپ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے جو سنجیدہ طبقات ہیں وہ اکثر گیٹ کے ٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہے اس پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ اس میں جنرل نالج صرف جج کیا جاتا ہے یا صرف رٹا جج کیا جاتا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ گیٹ کا ٹیسٹ کس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارے پاس ایک اچھی جو ایک
प्रोडक्शन है वो आएगी वकालत के शोबे। ये देखें, गैट का भी और लैट का भी मैं दोनों टेस्ट के बारे में बात करूंगा। इस नौयत के होने चाहिए जो कि चेक उनको करना चाहिए आपकी जनरल नॉलेज नहीं, आपकी वकालत के लिए स्किल्स, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। उर्दू अंग्रेज़ी का भी वहाँ पे मामला है कि आप पढ़ के समझ सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वकालत में आपने पढ़ाई करनी है। वकालत के अंदर आप अच्छा, और ये भी है बीच में आपके बोलने की एबिलिटी जो कि वकील के लिए फंडामेंटल होती है, उसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होता। असल में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल वगैरह इसके अंदर मौजूद है वो खैर आपके इंटरव्यू के अंदर जज किया जा सकता है, मगर वो भी फॉर्मेलिटी है। मैं आपसे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूँ। मेरे नज़दीक तो वकालत को आप ये सारे जो टेस्ट हैं आप इनको ओपन बुक टेस्ट भी कर सकते हैं। किताबें खोल लें, आपने जो किताबें लानी ला के साथ खोल के करें, बिकॉज वकालत में भी हम यही करते हैं। सही सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये वाला गुर आपका चेक होना चाहिए, ना कि ये कि आपने अपने जहन के अंदर लैटविया का कैपिटल याद करके रखा हुआ है कि नहीं, जिसका आपकी वकालत से दूर दूर ताल्लुक नहीं। इतना मेरे ख्याल में शायद 10% का ही शायद अमल जनरल नॉलेज के नंबर वगैरह होते हैं, या कोई इतने ज़्यादा वैसे नहीं होते। मगर वंस अगेन जैसे LSAT के अंदर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इस नौयत के क्वेश्चंस होने चाहिए। लीगल एप्लीकेशन कानून को अप्लाई करके जवाब A B C क्या आता है, वो इस तरीके से होने चाहिए सवाल। अक्सर कहा जाता है कि हमारी जो लॉ में अमेंडमेंट्स की जाती हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ को नज़रअंदाज करके की जाती हैं। यानी अगर कोई बैंकिंग का जज आया तो वो बैंकिंग से रिलेटेड वो अमेंडमेंट्स कर देगा, या अगर कोई क्रिमिनल से रिलेटेड आया तो वो क्रिमिनल पे ही फोकस करेगा। तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ से मुताबिकत रखते हुए हों? देखो, अमेंडमेंट्स अमूमन जजेस की तरफ से नहीं आएंगे, बट अगर CPC वगैरह के मामलात में, आई एम टॉकिंग अबाउट जजमेंट्स जिनके तहत आपने कानून वगैरह को चेंज करना है, एक हद तक सही है। और पॉलिसी जो आपकी जुडिशल पॉलिसीज होती हैं वो चीफ जस्टिस से सेट करते हैं, तो आप इस हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल जिस खोसा साहब आए तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ वाली साइड के ऊपर रिफॉर्म्स जजमेंट्स के ज़रिए और वैसे अपनी पॉलिसी के थ्रू किए। बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया में हम अपनी पॉलिसी, अपने कवानीन के अंदर एक इस वजह से भी पीछे रह रहे हैं कि हम एम्पेरिकल डेटा, कितने मुकदमे जमा हुए, कितने टाइम में कहाँ पे डिले हो रहा है, किस वजह से डिले हो रहा है, वो तो हम एग्जामिन करते ही नहीं। अमूमन तो ये होता है कि अगर आपके कोई जज साहब फॉर एग्जांपल बैंकिंग के अंदर माहिर हैं तो CPC की अमेंडमेंट्स अगर उनके सामने आई तो उन्होंने वो वाला सिस्टम इसमें डाल दिया, या ज़्यादा CPC के बारे में ना एग्जामिन करते हुए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दुनिया के अंदर जब लीगल पॉलिसी बनाई जाती है वो ये करते हैं कि सारी चीज़ों का डेटा चेक करते हैं, कितने मुकदमे आ रहे हैं, कहाँ पे डिले हो रहा है, किस वजह से डिले हो रहा है, और उसको फिर प्रॉपर्ली कानून के ज़रिए चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये मामला अनफॉर्चुनेट हैं कि जो लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी या जो भी साहिबान हैं, अब मुझे कम से कम ये एविडेंस नज़र नहीं आया कि उन्होंने कभी ये दिखाया या देखा हो या दिखाया हो कि भाई इतने ये मुकदमे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस वजह से तब्दीली करनी है। यहाँ पे तो अमूमन CPC की अमेंडमेंट्स ये भी देखने में आई हैं, हरकत दिखाने के लिए सिर्फ कर दी जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काफ़ी सीरियस माइंडेड, एक्चुअली फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट की तरफ से जो आई हैं वो भी काफ़ी सीरियस माइंडेड मेहनत के बाद की हैं, बट कई लिटिगेशन कई अमेंडमेंट्स इस नौयत की भी रिसेंटली देखी गई हैं, जिसके अंदर सिर्फ क्योंकि अच्छा जी फलां प्रोविंस में हुई तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी इसको इसी तरीके से यहाँ पे नाफिज कर देते, अदर कंसिडरेशन होती। हमारा जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरे ममालिक के निस्बत काफ़ी पीछे है। अभी एक जो लॉ का तालिब इल्म है वो इस सिस्टम को तो नहीं बदल सकता, लेकिन एज ए तालिब इल्म वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे कौन से इकदाम उठा सकता है अपनी स्टडी के दौरान कि वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके और अपनी ग्रूमिंग कर सके? यार 2-3 चीज़ें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लॉ स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल लॉ नहीं दिखाया जाता, एक तो इंटर्नशिप्स वगैरह मैं सजेस्ट करूँगा आप करें, टाइम वगैरह के अंदर जाइए, कोर्ट्स में देखिए, अच्छे चेंबर से एसोसिएट हुई, उनके अंदर देखें चेंबर्स चलते कैसे हैं, ये प्रोफेशन आपको पसंद भी आएगा कि नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं LLM के बाद कहते हैं कि यार ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, बाहर से लंदन से करके आए और आके कहते हैं कि यार हमें सूट नहीं करता ये पैसे डॉलर पाउंड वगैरह लगाने के बाद। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप ये करें। दूसरा, आप खुद बैठ के एनालाइज करेंगे इस प्रोफेशन के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बोलने का तो नहीं आपको क्लास के अंदर वो सिखाते, वाई डोंट यू हैव अ डिबेट्स क्लब, वाई डोंट यू हैव अ लॉ मूड्स का क्लब। साल के अंदर एक मूड करवा देती है हम हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, और उसमें जजेस को बुलवा लेते हैं और उसके अंदर अपने खास जो स्टूडेंट 4 होते हैं एक साइड पे खड़ा कर देते हैं, 4 दूसरी तरफ बाकियों को ऑडियंस में बिठा देते हैं। उससे तो नहीं किसी का फ़ायदा हुआ। बात तो ये अपनी मदद आपके तहत लोगों को खुद करना चाहिए। पढ़ने का मामला
وکالت کے لیے ایک نوعیت کی آپ کے پروفیشن کی آپ کی پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے، کم از کم آپ کا اسکل سیٹ زیادہ پڑھنے کی آپ کی ایبلٹی ہو، پڑھو، اخبار پڑھو، ڈسکس کرو، کھولو زبان کی یہ جو گرہ ہے کھولو، لوگوں سے ڈسکس کرو، جو نقطہ تم خود بلیو کرتے ہو اس کے خلاف آرگیو کرنے کی کوشش کرو اسی کے ساتھ۔ سارے کا سارا ہی آپ کی ایبلٹی وغیرہ ہے، یہ چیزیں ساری کی ساری آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا کم از کم موقف یا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سارا کچھ کالج نہیں سکھانا ہے، آپ اپنے آپ کو خود سیلف امپروومنٹ میرا تو دنیا کے اندر تو ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ سیلف امپروومنٹ بھی کرتے ہیں۔ ہاں اسٹرکچر اور لوگوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے، مگر جو چیز آپ کو نہیں مل رہی اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے؟ اور وہ شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے میں یہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے، بعد میں جو آ کے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے شاید لاء کالجز، بار کاؤنسلز کی بھی ڈیوٹی ہے کہ ان سے یہ چیزیں کروائیں، اور جب وہ پروفیشن کے اندر آ بھی جائیں، اور جب سارے کے سارے دوست پروفیشن کے اندر آ بھی جائیں یا انٹر ہو جائیں، تو وہاں پہ بھی ان کا اسکل سیٹ امپروو وغیرہ کرواتے رہیں۔ ہمارے جو لا اسٹوڈنٹس ہیں وہ دوران ڈگری ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے فرض کیا بینکنگ لاز کی طرف جانا ہے، سول لاز کی طرف جانا ہے یا کرمنل لاز کی طرف جانا ہے، اور جو باقی لاز ہیں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، تو کیا ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ نہیں، ان کا یہ ایٹیٹیوڈ مکمل طور پہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے کارپوریٹ وکیل بننا اور آپ نے صرف بینکنگ کا کام کرنا ہے، تو بینکنگ اور کارپوریٹ وکیل کا تو جو سارا معاملہ ہے وہ کلائنٹس کے اندر سے میں 2% یا 5% کے برابر ہوگا کام، تو کیا آپ کو 98% لوگوں سے جو مارکیٹ میں باہر موجود ہیں ان سے پیسے حاصل کرنا آپ کو پسند نہیں، اور پھر جا کے یہ کہنا کہ ہائے میری وکالت نہیں چلی؟ وہ بہت ایک لمیٹڈ ایکسکلوسیو فیلڈ ہے جہاں پہ آپ جس کو چوز کریں۔ بات تو یہ ایٹیٹیوڈ ہی مکمل طور پہ غلط ہے۔ ایٹیٹیوڈ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ابتدا کے اندر وہ کام سیکھنا ہے جو کام مجھے مل سکتا ہے، جس سے میں کما سکتا ہوں۔ آپ جا کے سپریم کورٹ کے کسی سینئر جج کے چیمبر کے سابقہ جج کے چیمبر کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ سپریم کورٹ کا کرنا کام سیکھ لیں، اور 3 سال آپ وہاں پہ اپنے ضائع کر دیں، اور اس کے بعد آپ آ کے آپ سے فیملی کا دعویٰ سادہ نہیں، ایک کھلا کر دعویٰ نہیں آپ سے بنایا جاتا، تو آپ کے کوئی فیملی میں آ کے کہتا ہے کہ میں، یا کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ ₹1,00,000 دوں گا یہ کرو، تو اگر آپ نہیں کر سکتے ہوئے تو آپ نے سیکھا کیا؟ یو یوز لیس۔ تو امپورٹنٹ چیز تمام دوستوں کے لیے یہ ہے، ہر نوعیت کی ایکسپیرینس کریں، ہر نوعیت کا کام، ابتدائی نوعیت کا کام سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ یہ کام سارے کا سارا سیکھ لیں تو آپ کے کلائنٹس ہی ڈٹرمن کر لیں گے کہ آپ کی کس نوعیت کی وکالت ہونی ہے۔ جس نوعیت کا کام آئے گا اس کے اندر آپ اسپیشلائز کر لیں گے، یا جہاں پہ آپ کو زیادہ فیس ملتی ہوئی نظر آئی، یا جہاں پہ آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوں گے چاہے ہو جائیں۔ شروع کے اندر اگر آپ نے یہ ڈیسیجن وغیرہ لی تو بالکل غلط ہے۔ جا کے چوز کریں کہ آپ نے ہر قسم کا سول کا چیمبر بھی جوائن کریں، اور ابتدا میں جا کے کرمنل چیمبر بھی 3 مہینے 4 مہینے دونوں، اور ٹرائل والے ایپلیٹ چیمبرز میں جانے کی بڑے بڑے چیمبرز ناموں کے لیے نہیں ضرورت۔ جہاں پہ دن میں 18 19 مقدمے ہو رہے ہیں وہاں پہ جائیے، وہاں پہ 18 19 اہلمدوں سے ملیں گے آپ مقدموں میں، ججز کے چیمبرز میں جائیں گے، تاکہ جب آپ اپنا ذاتی چیمبرز میں نہیں آتے، ججوں کے کورٹ روم میں جائیں گے، چیمبرز میں جانا اچھی بات نہیں ہوتی، وہ آپ کریں گے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ 20واں اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے تو یو ول فیل کمفرٹیبل، اینڈ the judge will also feel comfortable as well, and you will know کہ کیا پروسیس وغیرہ ہے۔ ضروری ہے کہ اس نوعیت کا کام کریں۔ سر، کس جج کو کنونس کرنا زیادہ مشکل ہے، عدالتی جج یا گھریلو جج؟ ہاں، گھریلو جج کے اندر وہ اگر مقدمہ جمع کروائیں گے گھر جا کے تو ہوگا وہاں پہ کنونس کرنا۔ چلیں سر، آپ کے لیے کوشچن مزید آسان کر دیتے ہیں، جو فیملی لاز کی کتاب ہے وہ کیوں وکیل سجیسٹ کرتے ہیں کہ گھر نہ لے کر جائیں؟ کیونکہ آپ کی بیگم نے اگر پڑھ لی تو اس میں خلا کا بھی بیچ میں کلاز موجود ہے، اس میں مینٹیننس کا بھی کلاز اس کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ وغیرہ جو اسٹیٹس کو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ان کو آپ کی بیگمات کو اگر مکمل طور پہ حقوق یا اور لیگل ریمیڈیز کا پتہ چل گیا تو کہیں وہ ایکسرسائز نہ کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب وکیل جو دوسروں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے اس کی اپنی گھر والی جو ہے اپنے حقوق سے بے خبر ہے؟ نہیں، ہم ان سے زیادہ حقوق دیتے ہیں یار، جو وغیرہ کر کے کوشش یہ ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جی بالکل، بیرسٹر محمد احمد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی اگر میں گفتگو کا لب لباب کروں تو جو طالب علم ہے لاء کے، ان کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنی زیادہ سے زیادہ گرومنگ کریں، آپ ڈیبیٹس کریں، آپ موڈس کریں، اس طرح کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ورک کریں، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھاریں۔
ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ آپ ابھی اسپیشلائزیشن کی طرف نہ جائیں، بلکہ آپ تمام کام سیکھیں اور کورس کو ٹائم دیں، نچلی جو کورس ہیں، لوئر کورس ہیں، اس سے اپنے کام کا آغاز کریں۔ اور ہمارے جو پروفیشنل وکلا جو اعتراض تو کرتے ہیں کہ بار پالیٹکس جو ہے وہ انتہائی اس کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، لیکن خود عملی طور پر آگے نہیں بڑھتے، ان کے لیے ان کا مشورہ ہے کہ یا تو آپ پھر اعتراض نہ کریں، گلہ نہ کریں، اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر عملی طور پر آگے آئیں اور اس سسٹم کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یقیناً آج کی یہ گفتگو انتہائی مفید رہی اور بہت سے ویلیوبل پوائنٹس ہمیں ملے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ نگہبان۔